www.hazratfirozmemon.org۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی آتی ہیں، حضرت والا فرما رہے ہیں 88 کا بیان ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھو، اگر کبھی شوہر سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سوچو کہ ان سے مجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں۔ ایک بزرگ کے خادم تھے، ہر وقت میں ان کے اوپر احسانات ہوتے رہتے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اللہ والے کبھی پھل نہیں کھایا جب تک اس خادم کو نہیں کھلایا، کیونکہ وہ بہت نیک تھا، لیکن ایک بار سخت کڑوا خربوزہ پتہ نہیں تھا، وہ دے دیا، وہ خادم کھاتے رہے، آخر میں جب بزرگ نے کھایا تو ان کی زبان میں چھالے پڑ گئے، اتنا کڑوا تھا، چھری پھینک کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور کہا آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے میٹھے ہاتھوں سے رات دن سینکڑوں نامات ملے ہیں، آپ سے ہم کو بھلائیاں پہنچتی ہیں، کبھی اگر خطا ہو گئی تو آپ کے میٹھے ہاتھوں سے کڑوا خربوزہ بھی ہمیں میٹھا لگا۔ والدین بھی اپنے بیٹیوں کو سکھائیں دین، اور بیٹیوں سے کہیں کہ اپنے شوہر کی شکایت مجھ سے مت کرو، شوہر کے خون اللہ سے مانگو، اللہ سے رو، شوہر کے خون پسینے کی کمائی، بچوں کو پالنا، رات دن تمہارے کھانے کا مکان کا انتظام کرنا، سارے جھگڑے سارے کام اس کے ذمے ہیں، گھر بھر کے کپڑے سب انتظام کرنا۔ تب انسان نے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے نہ کہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی گھر میں بدمزگی بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے تھوڑا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیا، ایسے کہہ دیا، ہم ہوتے ہیں جوش میں آ جاتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، فوراً دھمکیوں کے آنے لگتے ہیں، ابھی FIR کٹوا دوں گا، FIR کتنے رکھی ہوئی ہیں جس میں نام نہیں لکھا ہوا، تیرا دماغ ٹھیک کر دوں گا، میں گنڈوں سے پٹوا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، بجائے اس کے کہ اشک بار ہو جاتے۔ ماں باپ تو فوراً رونے لگتے ہیں، بیٹی کی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، ہائے میری بیٹی پر ظلم کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا کہ اے فاطمہ یہ تو گھروں میں ہوتا چلا ہے، میاں بیوی کے اس قسم کے معاملات کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمیشہ یہ سب ہوتا رہتا ہے، جاؤ اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ آپ حضرت فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ فرماتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوتے یا غمگین ہوتے؟ فدا ہو جاتے، جان کے ساتھ، ہزاروں جانوں کے ساتھ فدا ہو جاتے، لیکن کیونکہ دین قیامت تک کے لیے، اس لیے سبق آ گیا ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر وقت شکایتیں، غیبتیں، لڑائی جھگڑا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ سے نہ کہو، کوئی نیک خاتون ہو جو آگ لگانے والی نہ ہو، غیبتیں والی نہ ہو، اپنا بوجھ ہلکا کر دو، اور مختصر یہ کہ اللہ کے سامنے بوجھ ہلکا کر لو، مگر جہاں تک ہو سکے اسے برداشت کرو۔ ناشکری کی وجہ سے حدیث پاک میں کہ بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی، دل میں یہ ناشکری کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں حاضری دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا بہو سے کیا حال ہے؟ وہ کسی شکار یا کسی کام سے گئے ہوئے تھے، کہنے لگیں کہ کیا حال ہے؟ بس اچھا حال نہیں ہے، تکلیف سے گزر ہو رہی ہے۔ فرمایا اچھا جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو کہہ دینا چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اچھا حال نہیں ہے، تنگ دستی اور پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے تم نبی کی صحبت سے محروم ہو رہی ہو، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر دوسری بیوی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرم پاک میں حاضری ہوئی، پھر پوچھا کہ بڑی بیوی دن کیسے گزر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ بہت اچھا سا گزارا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اچھا اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کی حفاظت کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے والد صاحب تھے، تمہاری حفاظت اور تمہاری تعریف کی کہ شکر گزار بندی ہے۔ یقین کرنا آپ حیران ہوں گے سن کر، ایک نوجوان آئے اور کہا کہ مجھے بیوی کو طلاق دینی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا میرے والد صاحب نے کہا چوکھٹ بدل دو۔ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بھی بات ہے، چوکھٹ بدل دو۔ کیا دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے؟ ہماری آپ کی بیٹی کے لیے کوئی یہ جملہ کہے تو تجھے کوئی وحی آئی ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، چوکھٹ بدل دو۔ بھائی کیوں بدل دو؟ کہا وہ بابا کو 5 منٹ ناشتہ دیر سے 2-3 دفعہ دیا ہے اور سنا نہیں، بچے کی خدمت میں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، پہلے ہم لوگوں کا فرض ہے، ساس سسر کا فرض ہے کہ
کہ پہلے پوچھیں کہ بہو کے ذمہ شریعت کا کیا معاملہ ہے، بہو پوچھے کہ میرے ذمہ ساس سسر کا کیا معاملہ ہے. ہر وقت آج اسی پر بیان کرنا تھا، لیکن اب وقت باقی چند منٹ باقی ہیں، اس لیے بس. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیشتی زیور میں اس واقعے کو بیان کر کر لکھتے ہیں، دیکھو ناشکری کا پھل پہلے بی بی کو کیا ملا کہ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا، اور صبر و شکر کا پھل دوسری بی بی کو کیا ملا کہ ایک نبی نے دعا دی، دوسرے نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا. بیویوں کبھی ناشکری نہ کرنا، جس حالت میں وہ صبر و شکر سے رہنا. صبر میں بھی اللہ ملتے ہیں اور شکر میں بھی اللہ ملتے ہیں. آج والدین بیشتی زیور اور قرآن پاک تو دے دیتے ہیں بہترین مہنگا اور جزدان میں لپٹا ہوا، لیکن ہم قرآن پاک کھول کر پڑھتے تک نہیں ہم لوگ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. www.hazratferozmeman.org